آج کے دن یعنی 12 اگست 1765 کو معاہدہ الہ آباد ہوا۔ یہ معاہدہ جنگ بکسیر کے بعد مغل بادشاہ شاہ عالم دوم اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے رابرٹ کلایو کے درمیان ہوا۔ اس معاہدے کو بنگالی مسلمان مصنف اور مغل سلطنت کے سفارتکار اعتصام الدین نے تحریر کیا تھا۔ اس معاہدے میں سیاسی اور آئینی شمولیت اور ہندوستان میں برطانوی حکمرانی کے آغاز کی علامت ہے۔ معاہدے کی شرائط کی بنا پر شاہ عالم دوم نے صوبہ بنگال، بہار اور اڑیسہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دیا۔ ان حقوق کی بدولت کمپنی کو بنگال، بہار اور اڑیسہ کی عوام سے براہ راست محصول وصول کرنے کا موقع ملا۔ اودھ کو شجاع الدولہ کو واپس کر دیا گیا، جبکہ الہ آباد اور کورا اس سے لے لیا گیا۔ نواب آف اودھ شجاع الدولہ کو بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جنگ معاوضے کے طور پر 50 لاکھ روپے ادا کرنے تھے۔ مزید یہ کہ دونوں نے ایک اتحاد پر دستخط کیے جس کے ذریعے کمپنی نے نواب حملو کے خلاف نواب کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، بشرطے کہ یہ مدد کے لیے بھیجے گئے فوجیوں کو رقم ادا کریں گے۔ اس اتحاد نے نواب کو کمپنی پر منحصر کر دیا تھا۔ یہ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ آج کے دن 1924 کو جنرل محمد ضیاء الحق کی پیدائش ہوئی۔ ضیاء الحق جلندھر میں ایک غریب کسان محمد اکبر کے ہاں پیدا ہوئے۔ جلندھر اور دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ سن 1945 میں فوج میں کمیشن ملا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں برما، ملایا اور انڈونیشیا میں خدمات انجام دیں۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ 1964 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائی اور سٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے۔ 1960 تا 1968 تک ایک کیولری ریجمنٹ کی قیادت کی۔ اردن کی شاہی افواج میں بھی خدمات انجام دیں۔ مئی 1969 میں آرمڈ ڈویژن کے کرنل سٹاف اور پھر بریگیڈیئر بنا دیے گئے۔ 1973 میں میجر جنرل اور اپریل 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کور کمانڈر بنا دیے گئے۔ 1 مارچ 1976 کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاکستان آرمی کے چیف آف سٹاف مقرر ہوئے۔ 1977 میں پاکستان قومی اتحاد نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ یوں ملک میں سیاسی حالت ابتر ہو گئی۔ پیپلز پارٹی اور قومی اتحاد کے درمیان میں کئی مرتبہ مذاکرات ہوئے اور ناکام ہوئے۔ ضیاء الحق پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا لگا دیا تھا۔ ضیاء الحق نے آئین کو معطل نہیں کیا اور یہ اعلان کیا کہ آپریشن فیئر پلے کا مقصد صرف 90 دن میں انتخابات کروانا ہے، لیکن بعد ازاں صدارت کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ وہ تادم وفات سپہ سالار اور صدارت دونوں عہدوں پر فائز رہے۔ مارشل لا کے نفاذ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پر ایک شہری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ ہائی کورٹ نے ان کو سزائے موت سنائی اور سپریم کورٹ نے بھی اس کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل 1989 کو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے میں ضیاء الحق کی موت ہوئی۔ آج کے دن 1602 کو شیخ ابو الفضل کا انتقال ہوا۔ شیخ ابو الفضل شیخ مبارک ناگوری کا بیٹا اور ابو الفضل فیضی کا چھوٹا بھائی تھا۔ اکبر اعظم کے نورتنوں میں سے ایک تھا۔ 1572 میں اپنے بھائی فیضی کے ساتھ دربار اکبری میں باریاب ہوا۔ آہستہ آہستہ تقرب شاہی حاصل کر لیا، یہاں تک کہ صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہوا۔ 1600 میں منصب 4000 پر فائز ہوا۔ اپنے وقت کا علامہ اور بلند پایا مصنف تھا۔ آزاد خیال فلسفی تھا۔ علماء اسے دہریہ سمجھتے تھے۔ اکبر کے دین الہی کے اجرا کا سبب اسی کو گردانا جاتا ہے۔ شیخ ابو الفضل نے اکبر کے مذہبی عقائد پر بہت اثر ڈالا اور بہت فنکاری سے اس نے بادشاہ کو یہ بھی یقین دلایا کہ مذہب کے معاملات میں آپ علماء سے بہتر ہیں، لہٰذا آپ کو مذہب میں بالادستی ہونی چاہیے۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اکبر نے پہلے عبادت خانہ قائم کیا جس میں مختلف عقائد کے علماء کے درمیان مناظرے اور بحث و مباحثہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد دین الہی جاری کیا گیا جس کو سب سے پہلے ابو الفضل نے ہی قبول کیا۔ شیخ ابو الفضل کے بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھ کر لوگ اس سے جلنے لگے۔ شہزادہ سلیم کو جو بعد میں جہانگیر کے لقب سے بادشاہ ہوا، اس سے اس قدر عناد تھا کہ اسی کے اشارے پر راجہ نرسنگھ دیو نے اسے قتل کر دیا۔ اکبر کو اس سانحے پر بہت ملال ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی صدمے میں اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور وہ 1605 میں فوت ہو گیا۔ اکبر نامہ اور آئین اکبری شیخ ابو الفضل کی مشہور تصانیف ہیں۔
اس کے خطوط کا مجموعہ مکتوب علامی فارسی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔